جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا عمران لطیف، اور آج میرے ساتھ سینئر ترین جرنلسٹ تصدق غوری صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے اوپر، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بدلتے موسم کے ساتھ بدلتا سیاسی جو موسم ہے اس وقت، میاں نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کیا یہ کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بلایا، یا مجھے اندر کیوں ڈالا، یا پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا، یہ کبوتر کس نے اڑائے، یہ کبوتر کیسے ہاتھ پہ بیٹھا، یہ جلسہ گاہ کیسے بھری گئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اصل اس چیز پہ، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتا ہوں غریب کی، حق کی، سچ کی۔ تو شروع کرتے ہیں فلسطین سے۔ تو تصدق غوری صاحب، آپ بڑا شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ فلسطین کے اوپر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسرائیل کر رہا ہے، کرنے والا تو خیر پیچھے امریکہ ہے، کہ اس میں ہم پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے، یا ہم جو اس وقت اسلامی ممالک ہیں اس میں ہم نے کیا مطلب ہمیں وہ چیز جو ہے سامنے کھل کے کھیلنی چاہیے۔ جیسے کہ اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ آج کافی سارے لوگوں نے ریلیاں نکالی، کوئی کسی کنٹری میں ریلی نکال رہا ہے، کوئی ہیوی بیگ کی ریلی نکال رہا ہے، کوئی پریس کلب میں جا کے فوٹو سیشن کرا رہا ہے۔ جہاں تک میں تو مشکل سے نماز آتی مجھے پڑھنے کی، اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کفار یہود و نصار آپ کے اوپر اتنے حاوی ہو جائیں گے کہ آپ کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا، جہاں جس مسلمان پر ظلم ہو وہاں پہ آپ پر جہاد فرض ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، شکریہ عمران لطیف صاحب، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ تو اور یہ ایشو بھی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان کی سیاست پہ بات کی، پہلے ہم فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی تو فلسطین کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں اور پاکستان سمیت، وہ ایک خاموش تماشے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تمام اسلامی ممالک کی تنظیم بھی ہے، وہ بھی ایک مذمتی قرارداد پیش کی۔ کیا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت سے، کیا یہ ہمیں مذمت تک رہنا چاہیے، یا ہمیں جہاد کی تیاری کرنی چاہیے، یا ہم سپر پاورز ہونے کے باوجود ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے؟ کیا ہمیں یہ اسلام میں یہ زیب دیتا ہے؟ کیا ہمارے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ 90 لاکھ کی ٹوٹل یہودیوں کی آبادی ہے پوری دنیا کے اندر، اسرائیل سمیت۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، ان کے پاس جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے، کوئی ملک نہیں تھا رہنے کے لیے۔ تو جو آج حماس کے ذریعے حماس نے حملہ کیا، تو وہ اس کو معلوم تھا کہ یہودیوں کو معلوم تھا، اسرائیل کو بھی معلوم تھا حکومت کو کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ ایک پلاننگ کے ذریعے کروایا گیا۔ جب اس سے پہلے یہودی جب دربدر تھے، اسرائیلی ریاست نہیں وجود میں آئی تھی، تو انہوں نے دنیا بھر کے اندر جہاں یہودیوں کی آبادی تھی وہاں پہ اس طرح کے حملے کرائے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، تو ہمیں زمین دی جائے۔ تو زمین کہاں دی جائے؟ تمام دنیا کے ممالک نے کہا، اس نے کہا ہم فلسطین میں ہم آباد ہونا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ فلسطین کے اندر آئے۔ تو آج ہم اسی کڑی کو ہم دیکھتے ہیں، تو اب ان کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا یہودیوں نے جو ہے اس کو ایک مذہبی جنگ قرار دیا ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے، اور ان کے مذہب کے مطابق، یہودی مذہب کے مطابق یہ ہے کہ جو تھرڈ ٹیمپر ہے وہ قائم ہونا ہے مسجد اقصیٰ کی شہید کرنے کے بعد۔ اور میری اطلاعات کے مطابق، میرے سورسز کے مطابق، یہ کہ 48 گھنٹے کے اندر یہودی جو ہے بہت بڑا حملہ اس غزہ پہ کرنے والے ہیں، جس سے مسجد اقصیٰ بھی شہید ہوگی اور ٹیمپل بھی بنا جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ تو چلو شہید ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں اب تو ایک نام نہاد مسلمان ہے، باقی اسلامی ممالک کے اوپر تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کے لیے لمحہ شرمیہ ہے، شرمیہ لفظ استعمال کروں گا۔ یہ چرچ بھی اپنے جو ہے وہ بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے چرچوں کو بھی گولہ باری کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو مذہبیت ان کو اپنی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، چرچ کا تعلق ان سے نہیں ہے، جیسا مسجد کا تعلق ان سے نہیں ہے۔ یہودیوں کا اپنا مذہب ہے، یہودیوں کی اپنی عبادت گاہیں ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ ہٹلر تھا، اور میں ہٹلر کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہٹلر کو میں ہیرو بھی مانتا ہوں۔ دنیا میں اس کا نگیٹو کردار یہودی، دنیا بھر میں میڈیا پہ بھی یہودیوں کا کاذب ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں تو اس ہٹلر کو نگیٹو پیش کیا گیا۔ سب سے زیادہ ہٹلر دنیا میں یہودیوں مارے گئے، ہٹلر نے مارے، اور چند یہودی چھوڑ دیے گئے تاکہ آپ کو یہ سبق دے سکیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ یہودی میں نے کیوں مارے، اور یہ یہودی اگر جو بچ گئے ہیں یہ آپ کو ناکو چنے چبوائیں گے۔ تو یہ خیر بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے، میں یہاں پہ بات کروں گا۔ میں پھر ابھی بات کرتا ہوں فلسطین پہ۔ جو تمام اسلامی ممالک ہیں، جو سعودی عرب سمیت، ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں، سعودی عرب سمیت جتنے تمام ممالک ہیں، وہ تمام ممالک جو ہیں
کہ جو سربراہ ہیں ان کی بیویاں یہودی ہیں، ایسے ان کی اولادیں یہودی ہیں، وہ اور یہودی کے اس کے سکنجے میں ہیں. آپ دیکھیں ترکی کے پریزیڈنٹ ابھی کھل کے کہا ہے، اور ایران کھل کے بات کر رہا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ اور آپ دیکھیں رشیا پیٹون کو اب چائنا کو دیکھیں، چائنا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہا ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں یو این او کو دیکھتے ہیں، یو این او نے بھی قرارداد ایسی پاس کیا، یو این او کا بھی ڈیلیگیشن جا رہا ہے. اور ایک آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ یو این او کا ایک ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا، ان کو اسرائیلی فوجیوں نے مار دیا، اس کا میڈیا میں کہیں ذکر نہیں ہے. وہ نہیں آئے گا. دیکھیں جی یہ بالکل ذکر نہیں آئے گا. یہ ایک پڑھا لکھا اسکرپٹ ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل لابیز جو ہیں یہ اس طریقے سے پلان کرتے ہیں کہ انہوں نے حماس کو اکسایا، اکسانے کے بعد انہوں نے ایک حملہ کروایا سوری اسی طرح یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. پھر اقوام متحدہ بیٹھی، پھر وہاں پہ اسپیکرز بیٹھے، انہوں نے قرارداد دینی ہے، یہ کام خیر چلتا رہے گا. یہاں پہ میں لازمی سمجھوں گا ذکر کرنا شاہد وارث صاحب، شاہد وارث صاحب کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں. کل رات مجھے ان کا فون آیا اور روتے ہوئے ان کا فون آیا کہ عمران میں آج سارا دن روتا رہا ہوں. میں نے بولا کیوں، آپ کیوں روتے رہے؟ تو کہنے لگے کہ یار فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ان کو میڈیسن دی جا رہی ہے، ان کے اندر جو ان کو مطلب جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں وہ بغیر انتظا کے کیے جا رہے ہیں. میں کسی طریقے سے مجھے وہاں پہ بھجواؤ تاکہ میں جہاد کر سکوں. مجھے نہیں چاہیے پراپرٹی، مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا شاہد وارث جیسے اور لوگ بھی ہیں پاکستان میں یا پورے مسلم ممالک میں جتنی ہماری تعداد ہے؟ آج بڑی بات ہے، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا. چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، مجھے کسی نے دوست نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں گورنرشپ چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں فلسطینیوں کے لیے وہ جاؤں گا اور فلسطینی یعنی مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، گورنر سندھ کا ہے، میڈیا میں ہے. یہ آج ہے. ہاں جی یہ آج ہے. مگر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے نا مسلمان کیا کریں، فیس بک کے پر، یہ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ آیاتوں کا ترجمہ بھیج رہے ہیں، اس کو اتنے بڑھا دو، اتنا کر دو. آج ابابیلس بھی یہ ابابیلس کا انتظار کر رہے ہیں مسلمان. جو ابابیلس کے آج ابابیلس اگر آتی بھی ہیں وہ کنکریاں برسائیں گی تو وہ مسلمانوں پہ برسائیں گی، یہودیوں پہ نہیں برسائیں گی. کیا ہم مسلمان کی غیرت ختم ہو چکی ہے؟ ہم مسلمان ممالک سے تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو مسجد اقصیٰ کا مسئلہ، یہ تینوں کے لیے مقدس ہے، تین مذاہب کے لیے. دیکھیں غوری صاحب، اس ٹاپک کو جتنا بھی ہم کھینچیں گے بہت لمبا ہوتا جائے گا. ٹائم بہت کم ہے، ناظرین قارئین کے پاس آج کل اتنا ٹائم نہیں ہوتا. مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، ایک وہ مسلمان اللہ کی مانتا ہے. جو اللہ کی مانتا ہے وہ مسلمان لازمی نہیں اس نے سنت رسول رکھی ہو، لازمی نہیں وہ کسی دربار کا متولی ہو یا امام مسجد ہو، وہ کوئی گناہ گار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک ایسا مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور وہ نعوذ باللہ اسلام برائے فروخت کا ڈسپلے لگا کر اپنے اوپر، اپنی دکان کے اوپر، اپنی فیکٹری کے اوپر، اپنے ٹیبل کے اوپر وہ سارے بازار گھوم رہا ہے. تو غوری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب وہ آئے ہیں، اتنا بڑا انہوں نے پنڈال بھی سجا دیا، مطلب اس ایج میں میں بات مکمل کر رہا ہوں. میں تھوڑی سی بات کروں گا. آپ نے جو مسلمان کے حوالے سے بات کی، یہودی انصار کی ہم بات کرتے ہیں، میں ایک اس میں تھوڑی سی ایک آپ سے 2 منٹ لوں گا. دیکھیں ہم مسلمانوں سے زیادہ مذاہب عیسائی ہیں، ہم ہیں، یہودی ہیں، یہ جن کے پر اسلامی کتاب نازل ہوئی. ہم مسلمانوں سے زیادہ یہودی مذہب کے اندر ہم جتنا اختلاف رکھیں وہ ایک ہے. وہ اپنے مذہب کے حساب سے کیا نام ہے فیصلے کرتے ہیں اور وہ متحد ہیں. غوری صاحب وہ ہمارے ہی قرآن پہ، ہماری ہی سنتیں، ہماری ہی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہم نام نہاد مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ شاید ایسا ہرگز نہیں. تو بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب پہ. میاں صاحب آئے، میاں صاحب نے ایک طویل سفر کیا، میاں صاحب نے سیاست کے اندر طویل سفر کیا، ان کی صاحبزادی مریم نواز نے بھی سفر کیا، ان کے بھائی نے خیر انہوں نے تو تخت کا بھی مزہ لیا 16 مہینے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے بھی سفر کیا، ان کے بیٹے نے بھی سفر کیا. آج میاں نواز شریف آیا، آتے ہی ایک لمبے سفر کے بعد وہ لاہور پہنچے اور وہاں پر ایک دنگل لگا جس میں بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر عوام نے ان کا استقبال کیا. کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ پہلی بات ہے کوئی میں پنڈال کی بات کر رہا ہوں. عوام اچھا پنڈال کی بات کر رہا ہوں. پنڈال میں انہوں نے تمام چینلز کو پنڈال کی کوریج سے منع کر دیا. جتنے چینلز ہیں پاکستان کے منع کر دیا تھا. ان کی اپنی جو ٹیم تھی اس کی مسلم نون کی آفیشیل جو
اس کے ذریعے تمام چینلز کو ریکارڈنگ دی گئی. اور صاحب یہ تو ہمیشہ ہر جماعت میں جو چہیتا ہوتا ہے ہمیشہ ایسی کوریج ہوتی ہے. نہیں اس میں یہ تھا کہ اگر ہم ماضی میں جاتے پی ٹی آئی کی وہ بھی کرتے رہے, وہ بھی شروع میں کرتے رہے. اس میں نہیں, اس میں یہ ہوا تھا, اس میں یہ ہوا ہے ہمیشہ کہ کسی بھی چینلز کو دے دی, اس کے ذریعے مختلف آپ اتنے چینلز ہو گئے کہ ایک دم سے لائیو کوریج سب نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کی بات کاٹوں گا معذرت کے ساتھ. میچ فکس تو اس طرح کیا گیا تھا میڈیا سیل کی طرف سے, جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے میڈیا نے جو ریلیز کی فوٹیج, تمام اخبارات کی لنکس ایک ہی الفاظ, حیرت نہیں. اور جلسہ گاہ کی بات کرتے ہیں تو جلسہ گاہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہزار لوگ تھے جی, اور اس کی کوریج جو کی جاتی ہے اوپر سے کی جا رہی ہے. یہ لاکھوں لاکھ کے قریب لوگ نہیں تھے, ہزاروں کی تعداد میں. اچھا کتنے ہزار ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں 15 20 25 ہزار ہونے چاہیے. تو باقی یہ سارے پٹواری صاحبان تھے سر؟ نہیں آپ وہ کرسیاں خالی تھی اور ان پہ جھنڈے لگائے گئے تھے. بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے, آپ سرچ کرنا, یہ چیزیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اندر. یہ چیزیں تو مریم نواز صاحبہ نے تو شکریہ بھی ادا کر دیا ہے, عوام آئی, اتنا ریلا آیا, میں ان کی مشکور ہوں. آپ لاکھوں کی تعداد میں جو انہوں ٹیبلز لگائے گئے تھے, شادی کی جو تقریب ہوتی ہے گول ٹیبل سے ایسی کرسیاں تھیں, ان کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. مطلب جلسہ نہیں آپ اس کو کہہ رہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکلی پری پلانڈ میدان دے دیا گیا. آپ یہ دیکھیں وہ اسٹیج پہ مریم کھڑی تھی, مریم اسی انداز میں فیصل سینٹر جو تھے ان کے قریبی عمران خان صاحب کے, وہ جس طریقے سے وہ میوزک چلاتے ہیں, پنڈال کو گرم کرتے ہیں, ٹوٹل نقل کی گئی. چلے اچھا کبوتر آگے بڑھا دیا گیا نواز, لیکن وہ کبوتر بڑا سمجھدار تھا, کیا وہ کبوتر وہاں سے تو نہیں آیا تھا؟ اچھا کبوتر بٹھا دیا گیا, یہ وہ نقل تھی کہ عمران خان نے باز اپنے ہاتھ میں بٹھایا ہوا ہے. اگر باز چند عرصے کے لیے آسمان پہ نہیں ہوگا تو کبوتر کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. کبھی باز بیٹھا کبھی کبوتر بیٹھا. آپ دیکھیں ٹوٹل نقل. میاں صاحب آئے کہ الیکٹرک کا بل پرانا یا نیا تھا الٹا سیدھا دکھانے لگے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں, 4تھی دفعہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ 2000 کی بات کر رہے ہیں, سن 2000 کی یا 90 کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال میں, یعنی 20 سال ہوئے ہیں جبکہ وہ 23 سال ہوئے ہیں. وہ سب کرنے میں اپنے سالوں میں وہ فرق محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے ہر طرح کی نقل کی کوشش کی, ہر طریقے سے انہوں نے دھیما رہنے کی کوشش کی, مگر ایک سب سے بڑا اعلان نہیں کیا کہ اپنا تو غوری صاحب ابھی تو کسی پاور میں نہیں ہے, وہ ابھی تو ایز اے ملزم ہیں, کنوکٹڈ ہیں, ابھی تو ان کے اوپر اپیلیں چل رہی ہیں. اچھا آپ ملزم کی بات ہے, ملزم ہیں وی آئی پی طریقے سے ملک سے باہر گئے, وی آئی پی طریقے سے اسلام آباد آئے, اور کون سا ایسا قانون ہے کہ اس کو وہاں. تو ماضی میں آپ اٹھا کے دیکھیں کئی ایسے چہیتے آئے, کئی چلے گئے, کچھ کو بھیجا گیا, کچھ کو بلایا گیا. ماضی میں بہت سارے ایسے سیاستدان, یا بھی اسحاق کو دیکھ لیں, اپنا اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیں. اسحاق ڈار اور میاں صاحب میں عمران خان صاحب, یہ نیشنل سیاست ہے. اسحاق ڈار وہ سی کیٹیگری کے لوگ ہیں. لیکن دیکھو میں سیم کیسز میں ڈار صاحب ملوث سے, لیکن اس میں مین کردار جو ہے عرفان صدیقی کا ہے, اسٹیٹمنٹ کو اور عمران خان میاں صاحب کو ساتھ لانے کا. تو عرفان صدیقی صاحب کا ایک اور کردار بھی تھا جو ڈان لیگ سے شروع ہوتا ہے. وہ سارے کردار بھی عرفان صدیقی صاحب, وہ سارے کردار نہیں گئے نا. تو اب یہ جو اسپیچ بھی تھی میاں صاحب کی, وہ اسپیچ بھی عرفان صدیقی صاحب نے لکھ کر دی. عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایسا رہیں گے, کول رہیں گے, اس طریقے سے رہیں گے, اور تمام کاپی کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان کے جلسے کی, عمران خان کے اسٹائل کی. میں کہا پرویز رشید کا بھی کافی ہاتھ ہے اس میں. نہیں, پرویز رشید کا وہ بھی آج کل میاں صاحب کے انسپیکٹر ہیں. مریم کے لیے ہاتھ ہے, مریم اطلاق میں محدود ہے. مین چیز ہے کہ اگر پرویز رشید کا ہاتھ ہوتا, اس کو انفارمیشن منسٹر سے عمران اپنا میاں صاحب کیوں ہٹاتے, میاں صاحب کیوں ہٹاتے انفارمیشن. اور جب یہ وہ تو ڈان لیگ کے لیدر ہو گئے نا سارے, وہ تو متنازع ہو گئے نا. بیسیکلی تو یہ سارے وہ لوگ ہیں صاحب, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. بیسیکلی تو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روٹی میرے ٹائم میں اتنے روپے کی تھی, آج اتنے روپے کی ہے. بھائی پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. آپ نے 14 یا 16 ماہ میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ اگر وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی اوپر چلی گئی, تو بھائی تخت وزارت عظمیٰ پہ تو ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے نا, پی ڈی ایم کی عقل مند قیادت بیٹھی ہوئی تھی نا, تو وہ پھر سیاستدان جو تھے سارے وہ مہنگائی کو کم کرتے. سر دیکھیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, یہ جلسے کو ریجیکٹ کر دیا. اتنے بڑی پارٹی ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں, پیسہ دیا,
لوگ زبردستی لائے بھی گئے جو ہماری بھی اطلاع دیں جو عوام نے غوری صاحب کہہ رہے ہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا میاں صاحب کو ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. اب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ عوام نے عمران خان کو چاہنا شروع کر دیا, میاں نواز شریف کو ریجیکٹ کر دیا, فلاں کو سلیکٹ کر لیا, فلاں فلاں کا چہیتا ہے. کبوتر کہاں سے اڑے, کس کے ہاتھ پہ بیٹھے, کس کے کہنے پہ بیٹھے رہے. غریب کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ میں غریب کہاں جاؤں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے, مجھے نوکری نہیں مل رہی, میرے پاس چھت نہیں ہے. اگر میرے پاس چھت ہے تو میرے پاس بجلی کا بل نہیں ہے. اگر میرے پاس بجلی کا بل ہے تو میرے گھر میں گیس نہیں آ رہی, بل میں دے رہا ہوں. اسی طرح بجلی نہیں آ رہی, بجلی کا بل میں دے رہا ہوں. باہر جاتا ہوں تو تھانہ کلچر میں مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, عدالتوں میں پیسے دے رہا ہوں, میری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ہاسپٹل میں جاتا ہوں, ابھی ہم کراچی ڈیفینس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہاں کے قریبی ہاسپٹل میں ہم جاتے ہیں تو آپ کو مجھے انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اسلام آباد کی بات کرتا ہوں, پمس کی. میں غریب کہاں جاؤں؟ دیکھیے یہ ملک غریب کے لیے تو بنا ہی نہیں. تو کس کے لیے بنا؟ یہ 22 خاندان کے لیے بنا تھا ملک. 22 خاندان کے بعد آج 22,000 خاندان. 30 کروڑ غریب کہاں جائے؟ 30 کروڑ کا فگر ہے اس ٹائم. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ تو غریب کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اچھا غریب کہاں جائے؟ غریب آسمانی بجلی بھی گرتی ہے تو غریب پہ گرتی ہے. گٹر میں, نالے میں, بارش میں کرنٹ لگنے سے بھی. غوری صاحب یہ وہی غریب ہے جو پرائیویٹ سیاسی کمپنیاں ہیں ان کی ڈھول پہ تھاپ پہ رقص کرنے والا غریب ہے. یہ بریانیاں کھانے والا غریب ہے. یہ وہی غریب ہے جو مٹھائیاں بانٹنے والا غریب ہے. یہ وہی غریب کی بات کر رہا ہوں میں. تو غریب کو عقل کیوں نہیں آتی؟ اس غریب کو فیض احمد فیض نے ایک نظم لکھی, کتے. کیا سر؟ کتے نظم کا عنوان فیض احمد فیض نے لکھی. کتا مطلب بھونکنے والا؟ ہاں کتا. اس نے کہا یعنی کتا اس نے عوام کو کہا, یہ غریب عوام کو. غریب عوام اس نے کہا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو لڑنے لگ جاتی ہے, سوئی ہوئی ہے اس کے دم پہ پاؤں رکھ دو تو چھکنے لگ جاتی ہے. ہم جو ہیں آج یہ جو حالات ہیں, یہ جو ملک کے سیاستدان ہیں, یہ جو ملک کی جو آپ حالت بتا رہے ہیں کہ جس پوزیشن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, آج ایک وقت پہلے 2 وقت روٹی ملتی تھی, اب 1 وقت کھائی جا رہی ہے مشکل سے. لیکن ہم پھر بھی خوش ہیں اس لیے کہ ہم میں وہ احساس مر گیا. دیکھیں یہ غریب نہیں, سب سے بڑی آبادی چائنا اور انڈیا کی ہے. یہ غریب وہاں پہ بھی تو ہے, وہاں پہ انصاف چل رہا ہے, وہاں پہ دیکھیں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے. سر چائنا سے تو موازنہ نہیں کر سکتے, آپ نے صحیح کہا, انڈیا سے موازنہ کرتے ہیں. انڈیا کی گورنمنٹ کو ہم جتنا بھی برا کہیں مگر وہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے وہاں جسٹس ہے. اچھا وہاں ہے, پاکستان میں بہتر ہے. ہم سے 92 میں ہماری کرنسی زیادہ تھی, میں انڈیا جب کہ ہماری روپیہ زیادہ تھا. آج سر آپ انڈیا کی بات کرتے پھر بنگلہ دیش کی طرف آ جائیں. اب افغانستان میں پوری دنیا کی انڈسٹری اس وقت بنگلہ دیش کے بعد افغانستان پہ آ. اچھا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نفرتیں لوگوں کی پیدا ہو رہی ہیں, اداروں سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. 75 سال کی تاریخ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج عوام یہ سمجھ گئی ہے کہ یہ سب کٹ پتلی ہے. سیاستدان ہو گئے, سیاسی جماعتیں ہو گئی, ان کی ڈوریاں لائی جاتی ہیں. وہ سب ایسا نہیں کہ ہم عادی ہو چکی ہے, ایڈکٹ ہو گئے ہم ان چیزوں کی. مطلب یہ وہی کہاوت ہے نا, بادشاہ اسلام آباد ایک دربار بنایا کہ بندے بڑھا دو جی چھتر جتنے مرضی بچن دو. یہ وہی صاحب تو نہیں ہے کہ ٹائم ضائع نہ ہو. وہی وہ عوام کی حالت ہے. مگر ہم جو کرپٹ ہو گئے ہیں, تو کرپٹ میں تو آج یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کو اقتدار میں آنا ہے, منسٹر بننا ہے, گورنر بننا ہے, سی ایم بننا ہے, پریزیڈنٹ بننا ہے, تو اس کا ریکارڈ خراب ہو. وہ جتنا کرپٹ انسان ہوگا تو اسی لیے تو وہ کبوتر اڑانے والوں کے کام آتا ہے نا بعد میں. اچھا کبوتر کے بارے میں, کبوتر کو رات کو نظر ہی نہیں آتا ہے. لیکن یہ کبوتر تو اسپیشل کبوتر تھا نا. مگر کبوتر بعد میں فرق ہے. عمران خان کے ہاتھ میں باز بیٹھا ہوا تھا, کبوتر کو باز سے مقابلہ کرا رہا ہے. باز تھا, اب کبوتر ہے. وہ دربار فیض سے اڑا تھا, یہ کہیں اور سے اڑا ہے. مطلب سمجھا کرے نا غور سے. پھر دیکھیں سر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نہیں, مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ میاں صاحب کے لیے نہیں بنا ملک, نہ بھٹو خاندان کے لیے ملک نہیں بنا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ملک بھائی بھی پرائم منسٹر بن گیا, یہ خود 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, بھانجا بھتیجا بھی چیف منسٹر بن گیا, اب بیٹی کو بنانے کے چکر میں پرائم منسٹر. اب آپ اگلا پرائم منسٹر کس کو دیکھ رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس آف دی ریکارڈ میں آپ سے؟ نہیں, اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں. نہیں وہ تو بھول جائیں, فیئر الیکشن کیوں ہمارے ملک میں فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ انوار اللہ کاکڑ جیسا وزیر اعظم آ جائے گا. مطلب نواز شریف نہیں آئے گا؟ نواز شریف نہیں آئے گا؟ نہیں, نواز شریف کیوں آئے گا؟ تو پھر اس کو بلایا کیوں؟ کس نے بلایا؟ جنہوں نے بلایا. سر مسئلہ یہ آتا ہے کہ کھیل میں تو مداریوں کی ضرورت ہوتی ہے, بندروں کی ضرورت ہوتی ہے. کھیل ہے, نہیں کھیل ہے. کیا یہ ماحول گرم کرنے کے لیے؟ ایسا تو نہیں کہ کپتان باہر آ جائے گا اور کپتان باہر آ جائے گا اور پھر مات دے دیں گے. ماحول کیسے گرم ہوگا؟
माहौल दिलों से होता है, जज्बात से होता है। आप भी पूरे पाकिस्तान का विजिट करते हैं, हम भी पूरे पाकिस्तान आज मैंने तो जाती उम्र में बड़ी लाशें आती जाती देखी हैं। वो बुजुर्ग साहबान, वो गुलाम अहमद बलोर साहब थे, वो आखिरी कब्र उनकी टांगे में, और वो कह रहे थे कि जी हम मुल्क बदल देंगे, अब गरीब की तकदीर बदल देंगे। आज काफ़ी लाशें मुझे आती जाती। अब आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी में उनकी जवान औलादें शहीद हुई या कत्ल हुई, मारी गई, उसके बावजूद अभी तक इसी मौके पे कायम है कि वो कर देंगे। मगर अब आवाम में शऊर पैदा हो गया है। जो हमारे पास मोबाइल्स पड़े हैं ना, इसमें सोच हो गई है। एक छोटा आम जाहिल आदमी भी, सर आप में शऊर आप अपना उजागर करेंगे। पहले 102 लोग अंदर पड़े हुए, कहीं 1,02,000 के करीब 2,000 बंदे अंदर ना चले जाएंगे। सर अगर ये हुआ तो लाखों लोग भी अंदर जाएंगे। अगर इन्होंने आप यहाँ तक जा सकते हैं। अपनी रीत नहीं बदली, जो लोग ये कर रहे हैं वो मुल्क के, अगर मतलब एक इनकलाब की जरूरत है, एक निचली सतह से इनकलाब की जरूरत है, एक ज़मीनी नुमा इनकलाब की जरूरत है। इमरान साहब, मैं ये देख रहा हूँ इस मुल्क के अंदर खाना जंगी हो। अभी आप देखें ना कि 31 अक्टूबर की लाइन दी है कि इनको अफगानियों को जाने की। आप इस्लामाबाद में ज़्यादा होते हैं, आपके देखिए इस्लामाबाद में अफगानी सारे छाए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में छाए हुए हैं। कहीं पे आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है, कहीं पे खौफजदा कोई अफगानी कचरा चुनने से लेकर बड़ा अरबपति अफगानी भी खौफजदा है कि मुझे पाकिस्तान से वो पाकिस्तान में क्यों रहेंगे, वो अपने मुल्क में ज़रा कुछ रहेंगे मेरा ख्याल है अफगानी। अच्छा, आप टाइम क्योंकि कम है, आप गरीब को क्या मशवरा देंगे? गरीब को यह मशवरा देंगे कि रोटी के लिए, चावल के लिए, और ज़बरदस्ती जो उठाकर ये लोग जलसे जुलूसों में ले जाते हैं, बिरयानी ऐड कर, गरीब ना जाए, बिरयानी ऐड, गरीब ना जाए, गाड़ियों से लटके नहीं, नारे नहीं लगाए, और इनको, इन साजतदानों को छोड़ दें। बहुत शुक्रिया गौरी साहब आपका। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा तवील हो गया, और इसमें हमने आज थोड़ी सी सियासत पे बात की, थोड़ी सी गरीब पे बात की, थोड़ी सी हमने फ़लस्तीन पे बात की, और मैंने एक नया सेट शुरू किया है क्योंकि इससे पहले कि हमारे टीवी की टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही है, तो मैं किसी न किसी सीनियर, जैसे कि तसद्दुक़ गौरी साहब है जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इनको आज तकलीफ दी। रोज़ाना मेरी कोशिश ये होगी कि किसी अच्छे जर्नलिस्ट से वो अच्छी चीज़ जो है आप तक मैं पहुँचाऊँ। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हासिल होंगे। राना इमरान लतीफ़ को अल्लाह हाफ़िज़।